رات کی تاریکیوں میں ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں ہم چلاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور موت کا سایہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے سیاہ بازو ہم پر چھائے ہوتے ہیں اور اس کا خوفناک ہاتھ ہماری روحوں کو جہنم کی طرف گھسیٹتا ہے، لیکن اس کی آتش نگاہیں دور افق پر جمی ہوتی ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں موت گرم رفتار ہوتی ہے اور ہم خوف و دہشت سے آہ و زاری کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم میں کوئی نہیں ہوتا جو ٹھہر سکے یا جس کے دل میں ٹھہرنے کی آرزو ہو۔ رات کی تاریکیوں میں موت ہمارے آگے آگے ہوتی ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ جب کبھی وہ پلٹ کر دیکھتی ہے، ہم میں سے ہزاروں سڑک کے کنارے گر پڑتے ہیں۔ جو گر جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر کبھی نہیں اٹھتا، اور جو نہیں گرتا وہ اپنے ارادوں کے خلاف چلتا رہتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ گرے گا اور سونے والوں کے ساتھ سوئے گا، لیکن موت وہ دور افق پر نگاہیں جمائے چلتی رہتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں بھائی اپنے بھائی کو، باپ اپنے بیٹے کو اور ماں اپنے بچوں کو پکارتی ہے، اور ہم سب کے سب بھوکے پیاسے اور تھکے ماندے ہوتے ہیں، لیکن موت نہ بھوکی ہوتی ہے نہ پیاسی، اس لیے کہ اس کی غذا کا سامان ہماری روح اور جسم اور اس کی پیاس کا سامان ہمارے آنسو اور خون ہے۔ پھر بھی اس کا پیٹ اچھی طرح بھرتا ہے، نہ پیاس بجھتی ہے۔ رات کے ابتدائی حصے میں بچہ ماں کو پکار کر کہتا ہے، ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور ماں جواب دیتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر صبر کر۔ آدھی رات کو بچہ پھر ماں کو آواز دے کر کہتا ہے، اماں میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا دو، اور وہ جواب میں کہتی ہے، بیٹا میرے پاس روٹی نہیں ہے۔ پچھلی رات کو موت ماں اور اس کے بچے کے پاس سے گزرتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے چپت رسید کرتی ہے۔ وہ سڑک کے کنارے سو جاتے ہیں، لیکن موت دور افق پر نگاہیں جمائے چلتی رہتی ہے۔ صبح کو مرد رزق کی تلاش میں کھیت کی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں خاک اور پتھر کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ دوپہر کو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ اپنے بیوی بچوں کے پاس آ جاتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو موت مرد اور اس کی بیوی بچوں کے پاس سے گزرتی ہے اور انہیں سوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اور پھر دور افق پر نگاہیں جمائے چلتی ہے۔ صبح کو کسان اپنی جھونپڑی سے نکلتا ہے اور اپنی ماں بہنوں کا گہنا لے کر شہر میں جاتا ہے کہ اسے فروخت کر کے گیہوں خریدے، لیکن جب سفیر کو واپسی ایسی حالت میں کہ اس کے پاس سامان خرد نوش ہوتا ہے، نہ گہنا، اپنے گاؤں واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں بیٹیاں سو رہی ہیں، مگر ان کی نگاہیں ایک مہم نقطہ پر جمی ہیں، اس پرندے کی طرح جسے سیاہ کے تیر نے گرا لیا ہو۔ وہ اپنے بازو کبھی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کبھی زمین کی طرف گراتا ہے۔ شام کو موت کسان اور اس کی ماں بہنوں کے پاس سے گزرتی ہے اور انہیں سوتا دیکھ کر مسکراتی ہے، پھر دور افق پر نگاہیں جمائے چلی جاتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں اور رات کی تاریکیوں کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ اے روشنی میں چلنے پھرنے والوں، ہم تمہیں پکارتے ہیں، لیکن کیا تم ہماری پکار سنتے ہو؟ ہم نے اپنے مردوں کی روحوں کو پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا کیا وہ تمہارے دماغوں میں محفوظ ہے؟ ہم نے مشرقی ہواؤں کو اپنے انفاس سے گھیرا بار کیا، لیکن کیا وہ ہوائیں تمہارے دور دراز ساحلوں تک پہنچی اور انہوں نے اپنا بھاری بوجھ تمہارے سامنے رکھا؟ کیا تم نے ہماری مصیبت کا اندازہ کر کے ہمیں اس سے نجات دلانے کی کوشش کی، یا خود کو امن و سلامتی میں پا کر کہہ دیا، روشنی کے رہنے والے ظلمت زادوں کے ساتھ اس کے سوا اور کیا سلوک کرتے ہیں کہ مردوں کو بلائے اور ان سے کہیں کہ ان چلتی پھرتی لاشوں کو دفن کر دو تاکہ مشیت الہ کی تکمیل ہو جائے؟ لیکن کیا تم اپنے تئیں موجودہ سطح سے بلند نہیں کر سکتے تاکہ خدا تم کو اپنے مشیت بنا لے اور تم ہمارے معاون و مددگار ہو جاؤ؟ رات کی تاریکیوں میں ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں بھائی اپنے بھائی کو، ماں اپنے بیٹے کو، شوہر اپنی بیوی کو اور عاشق اپنی محبوبہ کو پکارتا ہے، اور جب جاری آوازیں آپس میں گل مل کر فضا کے جگر کی طرف بلند ہوتی ہیں تو موت ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر ہم پر ہنستی ہے اور ہمارا مذاق اڑاتی ہے، پھر دور افق پر نگاہیں جمائے چلی جاتی ہیں۔
تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔